بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی 2-3 دن کے بعد سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک آنے والا ہے، تو اسی کے موقع پر سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی ایک کرامت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ویسا تو سرکار بابا تاج الدین سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، اور بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بابا تاج الدین کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کی خدمت میں آپ کا ایک چاہنے والا سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آیا، عرض کی سرکار آپ کے یہاں بڑے نذرانے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سرکار میری تمنا ہے کہ کچھ نذرانہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو مجھے عطا فرمائیں۔ میری تمنا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں۔ سرکار بابا تاج الدین اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، اور آپ خاموش رہ جاتے ہیں۔ اب وقت بیتتا گیا، سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں نذرانے بھی آتے، مال بھی آتا، لیکن اس شخص کو سرکار تاج الدین بابا نے کچھ عطا نہیں فرمایا، اور وقت بیتتا چلا گیا، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور حج کے ایام شروع ہونے کے قریب آ گئے۔ اب سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں وہ آتا ہے اور ان کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، اور پاؤں کو پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ سرکار اس سال تو حج نصیب نہیں ہوا، آئندہ سال آپ ضرور مجھے حج کے لیے بھیجیں گے۔ سرکار تاج الاولیاء نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور اسی حال میں وہ شخص سرکار تاج الاولیاء کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء نے اس کی پیٹھ پر ایک تھپڑ رسید کیا، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں احرام باندھے ہوئے ہے، اور حج کے ایام میں وہ شامل ہو گیا۔ اس نے ہر ایک حج کے ارکان ادا کیے، جمرات، صفا مروہ کی صحیح، اور جتنے بھی حج کے ارکان ہیں اس نے ہر ایک ارکان کو ادا کیا، اور خوب طواف کیے، خوب زمزم کا پانی پیا۔ کافی عرصہ بیت چکا، اور سرکار تاج الدین بابا واپس آتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، بیدار ہوا۔ سرکار بابا تاج الدین فرماتے ہیں کہ اب آگے کی طرف بڑھ جا۔ اب اس شخص کا خیال یہ تھا کہ کوئی سخی آئے گا، کوئی مالدار آئے گا، جب بابا تاج الدین کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کرے گا، وہ نذرانہ بابا تاج الدین مجھے عطا کریں گے، اور میں حج کو جاؤں گا۔ لیکن معاملہ کچھ الٹا ہو گیا۔ فرمایا گیا کسی شاعر نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار بابا تاج الاولیاء کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ معاملہ کیا ہے، کہ سرکار تاج الدین نے مجھے حج بھی کروایا، اور میرا خیال تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے سرکار کی بارگاہ میں مال دے گا، اور اس کے بعد سرکار مجھے مال عطا کریں گے، اس کے بعد میں حج کروں گا۔ لیکن سرکار تاج الدین بابا کے ہاتھ میں، اس مرد قلندر کے ہاتھ میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ ایک تھپڑ پشت پہ پڑا، حج ادا کر دیا، اور اسے حاجی بنا دیا۔ سرکار تاج الاولیاء کا وہ ماننے والا اور وہ محب سمجھ گیا کہ وہ کسی کے دینے سے، کسی کے مال اور نذرانے کے دینے سے حج نہیں ہوتا۔ اگر کسی کامل ولی کی نگاہ پڑ جائے تب بھی کسی کو اللہ کے ولی حج کرا دیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار تاج الاولیاء کو یہ شان
اور یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ جو بھی مانگتے اور جس چیز کی طرف آپ نگاہ اٹھاتے اور آپ کی زبان سے جو چیز نکل جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، ان کی عظمت یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اور کوئی ان کی بارگاہ میں سچی عقیدت مند آ جائے، پھر اللہ والے اسے ٹھکراتے نہیں ہیں بلکہ اس کی مرادوں کو اللہ والے پورا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے۔ اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے